ومن قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات گزارش ہے تمام اخلاص سے مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کر کے میں نام بھول گیا مرحوم مغفور جناب حسن میاں نے نواب حسین ٹھہر جائیں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. گزارش ہے اپنے بھائیوں سے باجماعت سورہ فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق اہل بیت علیہ السلام بحق چارہ معصومین علیہ السلام. سوروں کا ثواب مرحوم مغفور جناب حسن میاں ابن نواب حسین کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مل جل کر سکتے ہیں محمد پر صلوات دیکھیں میں نے ایک اپیل کی اپنے بھائیوں سے، بزرگان اس سے بہتر جانتے ہیں، قبلہ تشریف فرمائے تائید کریں گے، باجماعت کی اپیل کی، اور یہ میرا اصول ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی کبھی سارے ثواب کی مجلسوں کا شرف حاصل ہوتا ہے تو یوں ہی میں باجماعت سورہ فاتحہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ میری آواز جماعت ملائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، فرادہ اور جماعت کا فائدہ یہ ہے، جب آپ بازار میں جائیے سیب خریدنے کے لیے تو اسے پھٹا ہوا نوٹ دیجیے، آپ لے گا؟ اچھا نوٹ دیجیے، سڑا سیب دیجیے، داغی لیں گے آپ؟ نہیں۔ بہت ہی اس مقام پر جو چشمہ نہیں بھی لگاتا وہ چشمے کی نظر سے دیکھتا ہے کہ جو کچھ لے رہا ہے وہ داغی نہیں ہونا چاہیے، داغی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم سبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ بہت دیر میں کسی کو مانتے ہیں، بہت پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پڑتالتے ہیں، تب جا کے تسلیم کرتے ہیں، تو بھیا جب ایک پھل خریدنے میں انسان اتنی باریک بینی کا سہارا لے رہا ہے، پلٹ کر دیکھتا ہے، کوئی داغی تو نہیں ہے۔ ہمارا بھی مزاج کچھ ایسے ہی ہے، ہم بھی الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ پسم رسالت میں بیٹھنے والا کوئی داغی تو نہیں ہے۔ اگر باغی نہیں ہے تو پھر ہمارا ہے، اور اگر باغی خیمے کا ہے تو پھر ہمارا نہیں، وہ تمہارا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا 1 کلو سیب دینے گیا، پھٹی نوٹ دی، بیکار نوٹ دی تو وہ لینے سے انکار کرے گا، اچھی نوٹ دی اور خراب سیب دیے تو آپ دینے سے انکار کریں گے۔ ہاں، یہ آپ خرید رہے ہیں فرادہ میں، لیکن اسی ریوڑی والے ٹھیلے والے سے پوچھئے وہ کہاں سے لا رہا ہے؟ کہ صاحب گودام سے لا رہے ہیں جہاں بالجماعہ فروخت ہوتی ہے، جماعت سے پیسے کا پیٹی پیک لے کر آتا ہے، اور وہ پیٹی پیک لے کے آیا 1000 سیب، اس میں سے 100 سیب خراب ہو گئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جو 990 سیب نکلے ہیں، 910 سیب صحیح نکلے ہیں، اس کا بھی پیسہ اس نے پے کیا، اور جو 90 خراب نکل گئے کیا اس کا پیسہ پے نہیں کیا اس نے؟ پیسہ تو پے کیا اس نے، پیسہ تو دیا نا۔ اب وہ بلا کر اپنے گھر کھولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ 90 خراب ہے، لیکن جہاں سے وہ جماعت کے ساتھ خرید کے لایا تھا ان خراب سیبوں کی قسمت یہ تھی کہ وہ بک گئے، لیکن جب جماعت سے نکل کر فرادہ کی فہرست منڈی میں آئے بکنے کے لیے تو اب خریدنے میں خریدار نقص نکالتا ہے، خرید نہیں رہا نا۔ بالکل مسئلہ فرادہ جماعت کا اتنا ہی ہے، اکیلے پڑھو گے تو فرشتوں کی نگاہیں زیادہ رہیں گی، اور مل کے پڑھو گے تو 10 اچھوں کے ساتھ 2 برے بھی نکل جائیں گے۔ اچھا، ایک فائدہ تو یہ ہے جماعت کے ساتھ، دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا کوئی بچہ بیٹھا ہو، اسے سورہ یاد نہ ہو یا یاد ہو صحیح سے یاد نہ ہو، تو آپ کی زبان کی برکت سے اس کی سماعت متحر ہو جائے گی اور وہ بھی سن لے گا۔ سماعت حضرت محمد میرے پاس وقت کم ہے تمہید کا اور بیان کا وقت زیادہ ہے، مجھے کہیں جانا نہیں ہے، تمہید کا وقت کم ہے، بیان کا وقت زیادہ ہے، لہذا میں آغاز کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ معرفت کے کچھ گوشے ہیں، کچھ معروضات ہیں، کچھ فکریں ہیں جو ان کے حوالے کرنا ہے، اور انشاءاللہ بات آگے چلی جائے گی۔ ارشاد رسالت معاف ہو رہا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اسے مسلمان نہ سمجھنا، وہ مومن نہیں مرتا، وہ مسلمان نہیں مرتا، بلکہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ اور رسالت معاف فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو جو وقت کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، ہرگز اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ اگر دفن ہی کرنا چاہتے ہو
تو یا یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا یا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا. رسالت نواب نے قبرستان کی نشاندہی کروا کے کچھ سمجھانا چاہا کہ جب وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ. دیکھیے یہ سزا ہے کہ مسلمان اپنی ہی زمین پر دفن نہیں ہو پائے گا یا یہودی یا عیسائی. اور یہ پیغام دے کے سمجھانا چاہا کہ جب وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل ہونے پر اپنی زمین نصیب نہیں ہوتی تو اللہ کی جنت کہاں سے نصیب ہوگی؟ جب اپنی زمین نصیب نہیں ہوتی تو پھر خدا کہاں سے نصیب ہو جائے گی؟ لہذا معرفت کا جو مسئلہ ہے اور جو تصور ہے اور جو خیال ہے اسلام میں اور جو مبنی ہے جو اللہ کے نبی نے پیش کیا وہ عجیب و غریب ہے. معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت علیہ السلام. کتاب کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے, اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے. اگر ان دونوں سے ہٹ گئے تو نہ اہل بیت سمجھ میں آئیں گے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا. لہذا یہ لازم و ملزوم ہے, ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے ہیں. لہذا رسالت نواب نے معرفت امام زمانہ کے لیے ارشاد فرمایا غدیر تو بہت بات کا اعلان ہے, لیکن غدیر سے پہلے اللہ کے نبی نے بہت سارے اعلان کیے. جیسے اعلان جناب امیر کو دیکھا تو فرمایا یہ میرے بھائی علی ہیں, ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھائی علی ہیں, ان کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. یہ میرے بھائی علی ہیں, ان کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. یہ میرے بھائی علی ہیں, ان کی مثال کعبے جیسی ہے. یہ میرے بھائی علی ہیں, ان کی مثال قرآن جیسی ہے. کیا سمجھا؟ تو جب علی کو دیکھا صحابہ کے مجمع میں, چاہنے والوں کے مجمع میں, امتیوں کے مجمع میں, تو جناب امیر کا قصیدہ پڑھا, فضائل جناب امیر پڑھ کے سمجھایا کہ ان کی معرفت میرے بعد میں حاصل کرنا, میری زندگی میں حاصل کرو. میری زندگی میں ان کی معرفت حاصل کرو. اور حاصل کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ ہے. اب اللہ کے نبی کا ہر قول ذرا سا مطابقت کرتے جائیں, ذرا سا ملاتے جائیں اور بات آگے بڑھتی جائے گی. کہا قرآن علی جیسا, علی قرآن جیسے. تو صاحب قرآن کا اسلوب کیا ہے, قرآن کا قانون کیا ہے؟ میں نے کہا نا تمہید کا وقت نہیں ہے, تیزی کے ساتھ گزرنا چاہوں گا. قرآن کا اسلوب اور قرآن کا قانون کیا ہے؟ کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیا قرآن پر شک نہیں ہوا؟ بڑے بڑے آئے شک کرنے کے لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جب قرآن کی آیتوں پر شک ہو رہا تھا تو اللہ نے کیا فارمولہ بتایا؟ کیا اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ سورہ کے حوالے کر دو, لے جائیں اپنے لیب میں چیک کریں, ٹیسٹ کریں اور چیک کرنے کے بعد بتائیں یہ کلام البشر ہے یا کلام اللہ ہے؟ کہا نہیں, اللہ نے یہ نہیں کیا, بلکہ اللہ نے سیدھا سا مکمل سا اور جامع پیغام دے دیا. میرے حبیب ان سے کہیے, کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر کلام میں شک ہے تو اس جیسا کلام لے کر آؤ. انہوں نے کہا نا قرآن علی کے ساتھ, علی فلانی قرآن کے ساتھ, لہذا دونوں کا قانون بھی ایک ہے. تو کیا کہا اگر قرآن میں شک ہو رہا ہے تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھاؤ. تو اگر علی کی ذات میں شک ہو رہا ہے تو علی جیسا امام لا کر دکھاؤ. گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے, ذرا بیداری کے ساتھ سنیں. اگر علی کی ذات میں شک ہو رہا ہے تو علی جیسا امام لا کر دکھاؤ. اچھا علی جیسا امام بعد میں لے کر آنا, علی جیسے امام کے کلام کا جواب لا کر دکھاؤ. بھائی علی کا کلام کیا ہے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں آج موجودہ ہے, ہر زبان میں موجودہ ہے, موجود ہے. اس کلام کے مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ. آج تک نہج البلاغہ کا کوئی جواب لا سکا, نہ قرآن کا کوئی جواب لا پایا, نہ نہج البلاغہ کا کوئی جواب لا پایا. اچھا صاحب نہج البلاغہ میں ہے کیا؟ یہ جناب امیر کے کلام کا مجموعہ ہے. اس میں کیا ہے؟ اس کی کائنات میں جناب امیر کے کلام کا مجموعہ بند ہے. اس کی کائنات میں کلام جناب امیر. یہ کلام کیا ہے؟ کیا ہے کلام؟ چلیے گا میرے ساتھ. دیکھیں کلام کی کچھ کنڈیشن ہے. کلام بنتا ہے جملوں سے,
جملے بنتے ہیں الفاظ سے، الفاظ بنتے ہیں حروف سے. کلام جملوں کا محتاج، جملے حروف الفاظ کے محتاج، الفاظ حروف کے محتاج. غور فرمائیے گا. اور ہر زبان کا قانون یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں زبان میں، ہر لینگویج میں، کہ جن کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ انگلش اٹھا کے دیکھیے میرے نوجوان بھائی جو انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ انگریزی زبان اٹھائیے. انگریزی زبان میں، انگلش زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں واویلز کہا جاتا ہے، ان کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. واویلز کیا ہے؟ اے، ای، آئی، او، یو. یہ 5 حروف ہیں جن کے بغیر آپ انگلش میں کلام نہیں کر سکتے. اب یہ بھی حسن اتفاق ہے، یہ حروف بھی 5 ہی ہے. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یہ حروف بھی 5 ہی ہیں. میاں جب 5 حروف کے بغیر انگلش کلام نہیں ہو سکتا تو 75 کے بغیر قرآن کا سوال بھیجے محمد والے اور ہماری بہت سلامت کے علاوہ اگر کوئی چھوڑ دے 5 حروف کو تو انگلش میں کلام نہیں کر سکتا. واویلز کلانا ضروری ہے انگلش کلام میں. تو لیجیے صاحب، ملا علی متقی حنفی مسلک کا عالم، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے کنز العمان، اور اس کتاب میں لکھتا ہے بزم صحابہ سجی ہوئی تھی، رسالت اپنی مسلک پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ فرمایا سرکار اپنی مسلک پر بیٹھے تھے اور صحابہ آپ کے بزم میں بیٹھے ہوئے تھے. جناب امیر اسی بزم میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہماری زبان عربی ہے، کیا عربی میں کوئی ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ بحث و مباحثے کے بعد ایک نتیجہ سامنے آیا کہ ہماری زبان میں ایک حرف ہے جس کا نام ہے الف. اس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر خطبہ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. جناب امیر جلیلوں نے فیصلہ سنا دیا کہ الف کے بغیر عربی زبان میں کلام کرنا ناممکن ہے، خطبہ دینا مشکل ہے، ناممکن ہے کلام کرنا الف کے بغیر. تو جناب امیر نے مسکرا کر رسالت نواب کی طرف دیکھا. رسالت نواب نے اپنی آنکھیں بند کی. ہو گیا علی کا استخارہ، ہو گیا جناب امیر کا استخارہ. اٹھے جناب امیر اور اٹھنے کے بعد کہتے تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ علی ایک ایسا الف ایک ایسا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. مولانا نے فرمایا سن، خطبہ میں لیتا ہوں، شمار تو کرنا. مولا نے طویل خطبہ دیا. قبلہ تشریف فرمائے. مولا نے طویل خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد پوچھا اب بتاؤ میاں الف کتنی بار آیا؟ تم بتاؤ میاں الف کتنی بار آیا؟ الف کتنی بار آیا؟ سب نے ہاتھوں کو جوڑا. حضور الف ایک بار بھی نہ آیا، الف ایک بار بھی نہ آیا، الف ایک بار بھی نہ آیا. جناب امیر نے بغیر الف کا خطبہ دے کر سمجھانا چاہا جو حروف کے محتاج ہوں انہیں عوام کہتے ہیں، جو حروف کے محتاج ہو جائے انہیں عوام کہتے ہیں، حروف جن کا محتاج ہو جائے اسے امام کہتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے، حروف کے محتاج تو عوام ہے، امام حروف کا محتاج نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا یہ جو بزم صحابہ بیٹھی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے، انہیں کیا معرفت نہیں تھی جناب امیر کی؟ نہیں جانتے تھے کہ یہ بات مدینہ العلم ہے؟ جانتے تھے، لیکن جاننا کافی نہ ہوگا. مسلسل یہ بحث چل رہی ہے، معرفت کی بحث چل رہی ہے اور ہر مقام پر چل رہی ہے. صرف جاننا کافی نہ ہوگا، غور فرمائیے گا. بلکہ اگر یہ جان چکے ہو کہ علی کے دعا کا نام علی ہے، باب مدینہ العلم علی ہے، تو جاننے کے بعد معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. کیسے؟ آپ جائیں انشاءاللہ. ہمارے بھیا الہ آباد سے تشریف لائے، وہ جانتے ہیں کہ سلطان پور جا چکے ہیں. ہمارے سبھی بھائی بیٹھے وہ بھی جانتے ہیں اور جتنے لوگ بھی جانتے ہیں. جب آپ سلطان پور جائیے گا تو مولائیوں کی ایک بستی ہے، جیسے آپ کے گلی کوچے میں ہر مقام پر بستی اور بسی ہوئی ہے. تو جہاں آپ جائیے گا جس کا نام ہے امہٹ. کیا نام ہے؟ امہٹ. تو اس میں داخل ہونے کے لیے
آپ کو ایک گیٹ پار کرنا ہوگا اور اس گیٹ کا نام ہے باب علی، اور امام بارگاہ تک پہنچنے کے لیے دوسرا گیٹ پار کرنا پڑے گا، اس گیٹ کا نام ہے باب رسول۔ ایک بڑے میاں آگے ہمارے میں، انہوں نے کہا کہ ہم اب تک کہتے تھے اب دیکھ بھی لیا۔ ہم نے کہا کیا دیکھ لیا صاحب آپ نے؟ کہا ہم کہتے تھے کہ آپ نے نبی کو گھٹایا، علی کو بڑھایا، علی کو بڑھایا۔ ہم نے کہا کیسے سمجھ میں آیا یہاں آ کر؟ کہ دیکھیے باب رسول پہلے ہونا چاہیے تھا، باب علی بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا بے وقوف، تو نے شاید ایسی حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اب تو سوچ کے بتا، شہر پہلے آتا ہے یا دروازہ پہلے آتا ہے؟ اللہ اللہ، سلام دیتے محمد۔ لہذا سب جانتے تھے کہ یہ بات مدینہ العلم ہے، تو صاحب ان کے ساتھ یہ الفاظ کیسے کیوں کر بیان کر رہے تھے؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی۔ باب مدینہ العلم سنا تو تھا رسول، کیونکہ معرفت نہیں تھی لہذا ایسے گفتگو کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، معرفت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جیسے ہمارے اوپر واجب معرفت حاصل کرنا امام کی، ویسے جناتوں کے لیے، ویسے ہی فرشتوں کے لیے ہے۔ اور اگر فرشتوں کے لیے معرفت کا حاصل کرنا ضروری نہ ہوتا تو پھر وہ سبحان قدوس چھوڑ کر دہلیز فاطمہ کا چکی کیوں چلانے آتے؟ اور ہمارے تسبیح پروردگار چھوڑ کر سلام کیوں کرنے آتے؟ روٹیوں پر سورہ پہنچانے کیوں آتے؟ کیا سن رہے آپ؟ سواد کسی کے سونے پر آیت دینے کیوں آتے؟ کسی کی تلوار پر قصیدہ سنانے کیوں آتے؟ لہذا ان کا آنا اور امام حسین کا جھولا جھلانے کیوں آتے؟ یہ جھولا جھلانا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف انسانوں کا معرفت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جناتوں کا بھی، ملک فرشتوں کا بھی۔ تو جیسے ان تمام تر مخلوقوں کا واجب ہے، ویسے ہی حیوانوں پر بھی واجب ہے۔ دیکھیں گفتگو کا موڑ کہاں آ گیا، اس موڑ پر گفتگو آ گئی۔ حیوانوں پر بھی واجب ہے، کیوں آپ نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے؟ کہ ایک مرتبہ ایک شیر آیا جناب امیر کے پاس، لوگ ڈر کے کھا جائے گا، لیکن اس نے اپنی پیشانی جناب امیر کے قدموں میں رکھ دی اور اس نے کچھ گفتگو کی اور چلا گیا۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا حضور اس نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا کہ جو اس کی ہم جنس ہے وہ درد میں مبتلا تھی اور یہ مجھ سے اس کی مشکل کشائی کا حل پوچھنے آیا تھا۔ اور کسی کی ہم جن سے جو بچہ پیدا ہوگا کربلا میں ابو الحارث بن کر آئے گا، ابو الحارث بن کر آئے گا، جو شیر آیا تھا جناب قصہ کے بلانے پر۔ اور فرمائیے گا تو حیوان آئے کہ نہیں آئے؟ کبھی اژدہے کی شکل میں آئے، مسجد میں آئے، پوچھا، مسئلہ چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کے پاس ان حیوانات کا آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے جیسے معرفت کو انسانوں کا واجب کیا ویسے ہی جانوروں کا واجب کیا۔ اب لیجیے صاحب، جانوروں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے، جناب خنبر بھی ہیں اور جناب سلمان بھی ہیں اور جناب امیر بھی ہیں، اور جناب خنبر جناب سلمان کس راستے سے گزر رہے تھے؟ وہ وادی تھی وادی النمل، چیونٹیوں کا علاقہ تھا، وہاں چھوٹے چھوٹے حشرات رہا کرتے تھے، اور جو ان کا قافلہ جناب امیر کا قافلہ ان کی وادی سے قریب ہوتا جاتا تھا، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ خنبر نے سلمان سے کہا بھائی سلمان، اس پورے زمین کا کوئی ایسا ہے جو ان کی تعداد بتا دے؟ جناب امیر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بزرگ خنبر کے، سلمان و خنبر کے دوش پر رکھا۔ سلمان دیکھ اپنے مولا کو، خنبر دیکھ اپنے مولا کو، تیرا مولا تعداد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں نر کتنے ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ آواز گرفتہ ہے، لیکن اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ کی سماعت گرفتہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میراج تک پہنچنے میں دیر نہ لگے گی۔ کیا کہا کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں نر کتنے، مادہ کتنے، لیکن خنبر و سلمان تم نے تعداد دیکھی، ان کا کلام نہ سنا، ان کی گفتگو نہ سنی۔ مولا
یہ گفتگو بھی کر رہے تھے، کہاں گفتگو کر رہے تھے، کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ان کا سردار یہ کہہ رہا تھا، جو ہم قریب ہوتے جا رہے تھے، ان کا سردار اعلان کر رہا تھا گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں، گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں۔ سردار کہہ رہا ہے گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں۔ میں اس پیغام کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، گھروں سے باہر آؤ، ذکر علی ہو رہا ہے، آؤ ذکر علی ہونے جا رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، ان کا سردار کہہ رہا ہے گھروں سے باہر نکلو، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ لیکن صاحب ہم نے اسی کائنات میں، اسی تاریخ میں اور یہ واقعہ دیکھا، ایک ایسا نبی کہ جس کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دے رکھی تھی، اپنے تخت پر پرواز کرتا ہوا وادی النمک سے گزر رہا تھا کہ ایک بات مرتبہ مسکرانے لگا۔ صحابیوں نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جس مقام سے ہم پرواز کر رہے ہیں ہمارے تخت کے نیچے ایک چیونٹیوں کا عملہ رہتا ہے، جن کا سردار یہ کہہ رہا ہے گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں، گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں، گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں۔ بھیا دو کردار نظر آئے، ایک طرف کہتا تھا گھروں سے باہر نکلو ولی آ رہے ہیں، دوسری طرف کہتا تھا گھروں کے اندر جاؤ سلیمان آ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بھیا وجہ اتنی سی ہے، سلیمان کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، علی کا چہرہ دو خیموں سے واقع ہو رہی ہے، ایک خیمہ کسنا ہے، ہاں کون ہے وہ بہتر جانے۔ اچھا یہ نہ سمجھیے گا چادہ خطیب عمر پایا ہے کہ بابا کرانے کے لیے کچھ نسخہ دے دے گا، جی نہیں، نسخہ نہیں، میں معصوم کا کلام سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صاحب کہ اللہ نے، بڑی شائستگی سے سنیے، اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو حسن سماعت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ہے تولا، تورا کیا فرمایا مولا؟ فرمایا کہ حسن سماعت کی دولت، سننے کا ہنر دیا ہے ہمارے چاہنے والوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اللہ نے اس دولت سے ہمارے دشمنوں کو محروم کر دیا۔ چاہنے والوں کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، ملنے پر کم خوش ہوتے ہیں اور منافقین کے چھن جانے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو صاحب میں کیا کہہ رہا تھا کہ حسن سماعت کی دولت ملی ہے نا، مولا فرما رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا صاحب دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعر، بھائی نماز پڑھ رہے تھے یا اور کوئی پڑھے گا، ہمارے ہاں جب شاعر پڑھتا ہے یا خطیب پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اپیل نہیں کرتا پیارے پیارے بھائیوں اب کہو سبحان اللہ، ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپیل کرتا ہے کوئی اپیل نہیں کرتا، وہ تو مطمئن ہو جاتا ہے پڑھ کے، اس لیے کہ حسن سماعت کی دولت اللہ نے دے رکھی ہے، دی ہے تو خرچ بھی ہوگی، دولت دی ہے تو خرچ بھی ہوگی، لہذا اسے بچا کے تو رکھنا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھے گی، توجہ فرمائیے گا، تو لہذا ادھر اپیل کی جاتی، اب کہو سبحان اللہ، اب کہو سبحان اللہ۔ بھیا جنہیں اتنی بھی تمیز نہ ہو کہ کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے، آپ ان سے اس بات کی امید لو لگائے بیٹھے ہو کہ انہوں نے صحیح امام نہ چنا، اور ہمارا آہستہ کہنے گزر گیا۔ اب حدیث سنیے گا، چھٹے امام وسائل الشیعہ جیسی کتاب، امام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا، شک کتنی ہے؟ ہمارا، شک اتنی سی ہے ہمارا، جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا روئے زمین پر بیٹھ کر زبان سے کہتا ہے ایک بار سبحان اللہ، تو اللہ اس سبحان اللہ کے عوض جنت میں درخت لگاتا ہے۔ نہیں ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، انہیں جنت میں درخت لگوانے کا شوق نہیں ہے۔
یہ خطابت نہیں ہے، مولانا صاحب یہ خطابت کی حدیث ہے۔ اللہ کے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ، مولا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کے بدلے میں وہ کیا رکھتا ہے؟ درخت رکھتا ہے، اور فرماتے ہیں جب تک وہ درخت باقی رہے گا، جب تک وہ درخت باقی رہے گا، جب تک باقی رہے گا، تب تک اس سبحان اللہ کہنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا۔ امام نے کنڈیشن لگائی ہے جب تک رہے گا، کیا اس کا مطلب خراب بھی ہو جائے گا؟ جب تک باقی رہے گا استغفار کرتا رہے گا، خراب بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ بھیا فرش عزا سے اٹھنے کے بعد کسی مومن کی غیبت نہ کرنا، میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے ہاتھی خریدنا آسان ہے، پالنا مشکل ہے، تو جنت میں درخت لگوانا آسان ہے، باقی رکھنا مشکل ہے۔ یہاں سے تو آپ نے لگوا دیا، باہر جانے کے بعد غیبت نہ ہونے پائے، چغل خوری نہ ہونے پائے، آنکھیں نامحرموں کی طرف نہ اٹھنے پائے، تو باقی رہے گا، نہ جل جائے گا۔ تو یہ درخت لگ گیا ہے نا، بلکہ میں اکثر مقامات پہ جملہ کہتا ہوں، اس قوم کا درخت ورخت نہیں لگے گا، اس کے تو باغات تیار ہو گیا ہے۔ بچپن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، باغات تیار ہو گئی، لیکن اس بات کو بچائیے گا۔ 1000 پیڑ پر مشتمل باغ خرید تو لیا، لیکن اگر پانی نہ دیا تو بیکار ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کی بات ضروری ہے۔ لیکن ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، یہ بتاؤ جب گھر سے نکلے تھے مجلس آنے کے لیے تو کیا نیت کر کے آئے تھے کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کوئی جملہ اچھا لگا تو 3 بار کہوں گا سبحان اللہ اور بتا نہیں بنتا؟ نیت کی تھی آپ نے؟ جیسے صبح کی نماز ہی کرتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت پڑھ رہا ہوں ظہر کی قربتاً، ایسے نیت کی تھی آپ نے؟ اچھا چلو وہاں نہ کیا تو یہاں پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں۔ اب کوئی اگر اچھا جملہ ہے تو 20 بار کہوں گا سبحان اللہ قربتاً، ہے نیت؟ کوئی نیت نہیں۔ تو جب ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی صاحب، تو پھر آپ نے سبحان اللہ کہا کیوں؟ کہا مولانا آپ سمجھیں، ادھر زبان خطیب کی زبان سے فضائل آل محمد نکلے، ادھر بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہی ہے نا۔ اب آپ جو ہے وہ خطابت کی داد نہیں دے رہے، آپ تو شجر لگانے میں تل گئے، آپ درخت لگانے پر تل گئے۔ لگائیے، آپ کی مرضی ہے، لہٰذا میں تو فکرے پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صاحب سنیے، ارادہ تو نہیں تھا نا، ارادہ تو نہیں تھا نا، نیت نہیں تھی، ارادہ رہا ہوگا، نیت تو نہیں تھی نا، اور ارادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، ارادہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر نیت کا تصور آ جائے کسی کام کے لیے۔ بہرحال تو کوئی آپ نے قصد کیا نہیں تھا کہ اگر میں کوئی اچھا جملہ خطیب سے سنوں گا تو 5 بار کہوں گا، یہ تعداد 5 بار کہوں گا، 10 بار کہوں گا، کوئی ایسی کوئی نیت تو کی نہیں تھی آپ۔ تو لہذا مولا سمجھانا چاہتے ہیں بھیا کہ زمانہ ہمارے چاہنے والوں کی زبان کا پاور دیکھیے کہ اگر یہ بغیر نیت بغیر ارادہ سبحان اللہ کہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ جنت میں درخت لگتا ہے۔ امام نے سمجھانا چاہا عظمت عزادار کہ اگر یہ بغیر ارادہ کہیں سبحان اللہ تو جنت میں درخت لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا دیوانہ ارادہ کر کے زمین پر بیٹھ جائے تو جنت بناتا بھی ہے۔ میں
ही नहीं है, इस्तकबाल तो अब आप करोगे, अभी मजलिस हुई नहीं है, अब मजलिस होने जा रही है। बहुत समझिए, अभी तो मैंने जुमला कहा ही नहीं इस्तकबाल करना। क्या कहा? हमारा दीवाना अगर इरादे के साथ बैठ जाए तो जन्नत बनाता भी है, बेचता भी है। सिर्फ बना के बेचता नहीं, मुनाफिकों को जन्नत में जाने से रोक देता है। क्या सुना आपने? बनाता भी है, बेचता भी है, और मुनाफिकों को जन्नत में जाने से जुबैदा नहीं, शौहर गया, क्या समझाया? बनाता भी है, बनाकर बेचता भी है, मुनाफिकों को जन्नत में जाने से रोकता भी है, और रोक के जमाने वालों को समझाता भी है कि जब गुलाम का अख्तियार इतना है तो ईमान का अख्तियार क्या होगा? नहीं, शायद अभी तक बात पहुंची नहीं। चलिए इसी दीवाने के हवाले से बात आया। हारून रशीद का जमाना है और तख्त पर बैठे हुए हैं जनाब बहलोल गद्दीपा, और वो कहता है बहलोल हज करने चलोगे? वो कहा चलेंगे। कैसे करोगे हज, कैसे अंजाम दोगे? अब जनाब बहलोल समझ गए कि हमसे क्या पूछना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि जनाब बहलोल मुजफ्फरनगर से होते तो कैसे जवाब देते? अच्छा तो हमसे तरीके आले मोहम्मद पूछ रहे। और अगर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर या 80-100 इतना है मुरादाबाद के होते तो क्या कहते? अच्छा तो हमसे तरीके आले मोहम्मद पूछ लिया। दोनों सही है। देखिए ये जो आपके माशाअल्लाह से दहाने खुले, आंखों के दरीचे खुले, उसमें यही आमादी चाहता था। आप आमादा हो गए। लीजिए एक बड़ा जुमला। क्या आपका दिल कभी नहीं करता कि कभी कभी ऐसे बजाय सुने कि हाथ के बजाय घुटनों के बल खड़े हो जाए? है तो फिर अपने आप को आमादा रखिए, हाथों को आजाद रखिएगा। हो सकता है उठाने का दिल कर जाए। कैसे हज करेगा? तो दरगाह पहलू ने कहा जैसे तू दौड़ेगा वैसे मैं भी दौड़ूंगा, जैसे तू दौड़ेगा, जैसे तू काटेगा, जैसे तू चक्कर लगाएगा। अच्छा हमारा जैसा? हाँ तुम्हारा जैसा। हाँ ठीक है, हमारे खेमे यकीन हो गया कि लोग इनके खिलाफ मेरे कान भरते रहते हैं और मैं खामखा इम्तिहान लेता हूँ, तो हमारा जैसे। लेकिन पहले हज पर जाने से पहले मेरे दिमाग में एक मसला है जो बहुत परेशान कर रहा है। चाहता हूँ कि वो मसला हल हो जाए तो सुकून से हज भी किया जाए, तवाफ भी किया जाए, बकरे भी काटे जाए, सब भी लुटाए जाए और सफा और मरवा के दरमियान दौड़ भी लगाई जाए। ठीक है कोई बात नहीं, बता मसला क्या है? का मसला ये चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ममलकत, मेरी सल्तनत में जिंदगी बसर करने वाले जितने भी हैं इनमें किन किन अफराद का शजरा सही है और किसका खराब? किसका है सही, किसका खराब? तो जनाब पहलू ने कहा तू कितने दिन से इस मसले के लिए परेशान है? ये तो बहुत छोटा सा मसला है, ये तो बहुत छोटा सा मसला है, बहुत छोटा सा। नाराज हो गया। पहले तुम्हें पता है मेरी सल्तनत की हुदूद कहाँ तक है? कहता छोटा सा मसला है। कबेशा छोटा सा मसला है, कितनी देर में हल करेगा? हज़रत बहलोल ने अब दानाई दिखाई, उन्होंने फरमाया सुन, तेरे दरबार के बर्खास्त होने से पहले अगर सारी सल्तनत के बदनस्लों को तेरे दरबार में लाकर खड़ा न कर दिया तो बहलोल ने कहना मैं जुमला कहूँगा, खतरनाक अफराद बैठे हुए हैं, एक जुमला आपकी समातों की नजर करना चाहूंगा। मुल्क के सभा से चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस उठाकर
इमाम। आसान है कि नहीं? लेकिन दरबार के खात्मे से पहले सारी सल्तनत के बदनस्लों को लाकर खड़ा कर देना मुश्किल है कि नहीं? हजरत बहलोल दावा वापस लेना मुश्किल हो तो दरबार से बहलोल जवाब देते नजर आएंगे। मुश्किल हो जाता अगर इमाम मुश्किल कुशा मानने वाले हैं, कोई अमर मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अच्छा बहलोल कैसे करेगा? देखता जा। हजरत बहलोल अपनी जगह से उठे और दरबार के बाहर आए, सदर दरवाजे पर खड़े हुए और आन के कहते हैं, सुनो मेरे मौला मुझे कुव्वत ने जुमला कहा, सुनो जिसे जिसे अली पसंद नहीं उसे बादशाह ने बुलवाया है। जिसे जिसे अली पसंद नहीं उसे खलीफा ने बुलाया है। अच्छा आवाज मौला का दीवाना है, आवाज तो पहुंच रही है हर कान तक पहुंच गई। अब सारी सल्तनत में ढिंडोरा पीटा भैया, चलो अब तक गुज़े अली काम ना आया, आज काम आवेगा, आज सोना मिलेगा, आज चांदी मिलेगी, जवाहरात मिलेगी, हाँ आज को दिरहम दीनार मिलेंगे। तो लिहाजा जिसके पास जितना बड़ा थैला था अपनी उसर के एतबार से बोरियां गोनियां थैले, आज तो सोना मिलेगा, आज तो चांदी मिलेगी। हमने कहा भैया घबराओ नहीं, तुम्हारा थैला दरबार से खाली नहीं आएगा, अगर दौलत न मिली लानत जरूर। घबराओ नहीं, दौलत लाना जरूर मिलेगी। अच्छा साहब ऐलान करके बहलोल अपने मकाम पर आके बैठ गए और इतनी ही देर आनंद फानंद में दरबार भी भर गया। सुई फेंकी तो नीचे गिरने की जगह नहीं। अब बहलोल, अब ये बादशाह कभी बहलोल को देखता है, कभी भरे हुए दरबार को देखता है और सवाल करता, बहलोल कौन सा तीर मारा, क्या किया तुमने, इतनी जल्दी आनंद फानंद में दरबार भर दिया तुमने, कौन सा तीर मार कर आए हो, इतनी जल्दी तो हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह देते वक्त नहीं जा सकते, तुमने कौन सा तीर मारा बहलोल, इतनी जल्दी का उर्दू मैंने जुमला कहा, जिसे अली पसंद नहीं उसे खलीफा ने बुलवाया है। क्या इससे कैसे साबित होगा किसका शजरा सही किसका खराब? क्या अहमद खैतू अभी भी तुझे समझ में नहीं आया? अली को नापसंद करता ही वो है जिसका अली को नापसंद करता ही वो है। जुमला तो मैंने कहा ही नहीं, जुमला तो आने वाला है, इस्तेमाल करना, गौर फरमाइएगा, इस्तेमाल करना। अली को नापसंद करता ही वो है। देखो एक जुमले में अली की विलायत का कमाल, बुजुर्गान खुसूसी तवज्जो। भैया अब ये रहमत अगर न बरसे तो फसलें खराब होती है, अब ये रहमत अगर न बरसे तो फसलें खराब, अगर मेरे मौला की विलायत दिन में न उतरे
ملی ہے، یہ تو مقدر بھی ملی ہے. ابر رحمت کرنا بس سے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر مولا کی ولایت دل میں نہ اترے میرے بھائی نواز صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس نسل کو آپ نظم میں کہہ دیجئے، تو میں نے ان کا حکم مانتے ہوئے اسے 4 مصروں میں ڈال دیا. ملے نہ آپ تو فصلیں خراب ہوتی ہیں، بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں، اور علی سے سوچ سمجھ کر نچنا ہے باعث علی کے بغض میں نسلیں خراب. مولا سلامت رکھے. بھائی سارا کھیل تو ولایت کا ہے. اگر غدیر ہٹا دیجیے اختلاف ختم ہو جائے، اور اگر غدیر زندہ ہے تو پھر تو اختلاف ہوگا، کیونکہ غدیر حق ہے اور حق سے اختلاف ہمیشہ لوگوں کو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، جس نے غدیر کو پہچانا وہ بے خوف ہو گیا، اور جو غدیر سے دور رہا وہ خوفزدہ ہو گیا. بہت زیادہ ہو گیا. لہذا غدیر ایسے مضمون پیراہے کا نام ہے جو یہاں سے لے کر آخرت تک انسان اس کی منزل بھٹکنے نہیں دے گا. اور کربلا کیا ہے؟ غدیری کی جنگ تو ہے. جاتے جاتے میرے مولا نے واضح کر دی، کیا میں نے حرام کو حلال بنایا یا حلال کو حرام بنایا؟ آواز آئی نہیں، وہ غسل لے ابھی کا. اچھا تو تمہیں یہاں میرے بابا کا بوس لے کر آیا، تم ولایت کو مجروح کرنے کے لیے تو صحیح کہ میں اس ولایت کو بچانے کے لیے اپنے لال علی اکبر کی سیمت ہوا. تم نے علی اکبر کے سینے پر اچھی نہیں ماری، تم نے ولایت پر اچھی. سب کچھ تو نہیں دیا مولا، سب کچھ تو قربان کر دیا میرے آقا. عزیزو، کربلا کے بعد امام حسین نے اپنی بہن سے وصیت کی تھی، بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں پہ پڑھنا. امام حسین کو اپنی بہن پہ اتنا اطمینان تھا، جانتے تھے میری بہن لاکھ مصیبتیں آ جائیں یہ عبادت نہیں چھوڑی. مبلغہ ہے، عالمہ غیر معلمہ. امام نے واجب نماز کی دعا کے لیے نہیں کہا، مستحب نماز کی دعا کے لیے کہا. لاکھ مصیبتیں آ جائیں میری بہن مستحب بھی نہ چھوڑے گی. لیکن کوفے میں امام زین العابدین نے دیکھا کہ میری پھوپھی اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی، بہت ہی پڑھتی ہے. آپ کو پتا ہے شہزادی زہرا میں بی بی زینب کی شہادت میں احسانیت بہت ہے، احسانیت بہت ہے. کیسے؟ جناب سیدہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی تو امت کو برداشت نہ ہونا، جناب زینب اپنے بھائی کا ماتم کرتی تھی تو شام والوں سے برداشت نہ ہونا، اور جناب سکینہ کی قبر پر بیٹھ کر مسیح پڑھتی تھی. جب کربلا یہاں سے چھوٹ کے کربلا سے مدینے سے پھر جب شام آئی ہے جناب سکینہ کی قبر پر بیٹھ کر مسیح پڑھتی تھی. یہ میری شہزادی تیری پھوپھی جانتی ہے کہ تیرے رخسار کی رنگت دل میں کئی بار بدلی ہے، کبھی سیاہ کبھی نیلے کبھی سرخ. اچھا میں آپ سے سوال کروں، کیا کسی تاریخ میں کیا کسی خطیب سے عالم سے آپ نے سنا کہ جناب سکینہ کو تماچے کتنے لگے؟ سنا آپ نے؟ تعداد کتنی تعداد میں لگی؟ نہیں سنا نا.
اچھا کبھی آپ نے یہ سنا کہ جناب سید سجاد کی پشت پر تازیانے کی ہو رہا ہے؟ نہیں سنا نا؟ میں ایک عمل سے دونوں بات ثابت کر دوں گا اور آپ محسوس کر لینا، آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے گا۔ شام کے راستے میں ایک منزل آئی جب جناب سکینہ کو اپنا بابا یاد آیا، بابا یاد آیا، شہزادی بولنے لگی تو شبر ملعون سکینہ کے پاس نہیں آتا ہے، آہانی تازیانہ دیکھا، سید سجاد کو پاس کیا۔ سید سجاد اپنی بہن کو منع کرو، روکو کہ اپنے بابا کا ماتم نہ کرو ورنہ اب میں انہیں تماچا نہ لگاؤں گا۔ سید سجاد میں سکینہ کے رخسار پر تماچے لگاتے لگاتے تھک گیا۔ شکریہ زدارو، کتنے تماچے لگے؟ اتنے تماچے لگے کہ عرشی بھی تھک گیا۔ سکینہ کو تماچے مارتے مارتے شبر ملعون تھک گیا۔ سید سجاد کے پاس آیا، اگر روئے کی بہت تو تمہاری پشت اس آہنی تازیانی سے چھوڑنے ہوگا۔ سید سجاد کو حق کر لیا، بولیا سواری بہن کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، بہن اب نہ رونا، اب نہ رونا بہن سکینہ بھائی۔ بھیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے بھائی کی پشت میں اب اتنا طاقت ہے کہ وہ تازیانوں کو سن سکے، اتنے تازیانے بولے سنا زدارو، تو کربلا کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، وہ فکر ہے مسائل کیوں اور بات تمام ہو جائے گی۔ میں نے کہا جناب زینب اور جناب سیدہ کے شاگرد معلومات تھی، وہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، مسلمانوں کو پسند نہ ہوا، جلتا ہوا دروازہ جو ہوگا، محسوب کی شہادت واقع ہوئی، مسلیہ توڑی گئی، ادھر حسین کی بہت قبر سکینہ پر مسیح بلند ہو، بڑی شہزادی تجھے پیاسا رکھا گیا، تجھے بھوکا رکھا گیا، لیکن شہزادی تجھے بہت کی بہت پتا گیا، تیرا سینہ شریف کیا گیا، ملعونوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ زینب قبر سکینہ پر ایک مسیح پڑے، ایک ملعون آیا ہاتھ میں میل چلتے ہوئے زینب کے سر پوارا، شہزادی کے سر پوار کیا، زینب شہیدہ ہو گئی، شہزادی دنیا سے گزر گئی۔ میرے عزیزوں، جب تک زینب زندہ تھی اپنے بیٹا کا ماتم کرتی رہی، جب تک زینب زندہ رہی، ہاں آپ نے سنا ہے نا جب رونے کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو تین شخصیتیں ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں۔ پہلی شخصیت کا نام ہے سید سجاد، آپ علماء کی بڑی سے دیکھتے ہیں جہاں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے نا، وسیع فضا مسائل تمام اس سے پڑھا نہیں جاتا، جہاں رونے کی آواز بلند ہوتی ہے میرا مولا پوری طاقت سے دوڑتا ہوا ہے اور ہم رونے والے کے بیچ سے بیٹھ جاتا ہے۔ زمانے کے درمیان ہاتھ سے یہ تمام نکلنا، رونے والے کے درمیان مولا بیٹھ جاتا ہے اور ہر رونے والے کو دیکھ کر میرا مولا فضا کہتا ہے اور تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون دیتا ہے، سید سجاد کو سکون دیتا ہے۔ ساری عمر رونے والا امام 40 سال روتا رہا میرا مولا، لیکن سکون نہ ملا، اب کہہ رہا اور لوگ تمہارے رونے سے سید سجاد کو سکون مل رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہر روتی ہوئی آنکھ سید سجاد ہر روتی آنکھ سے سوال کرتے ہیں مولا یہ بتا کہ تم نے میرے بھائی قاسم کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ کہ تم نے میرے بھائی آن محمد کو گرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ کیا میرے چچا کے بازو قلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ ارے کیا تو نے میرے جیلوان کے بھائی علی اللہ ہوا تھا تجھے تیرے ہونے کا دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ کیا تم نے میرے بابا کو تیرے پر معلم دیکھا؟
शशीद मरहूम को खंजर चलाते हुए देखा, नहीं देखा ना, तूने खतीब से सुना, तेरा दिल मरूम हो गया, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपने ईमान को जिसने करबला में एक दिन में भागता चला जाए। जनाजे देखिए, लोग में पहली शख्सियत है ना, अब तो शख्सियतें आती हैं, मजलिस तमाम हो रही है, इसी में दूसरा दिले नाज़ादारों, एक शख्सियत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाम के जिंदान में जाती है, एक लड़की सकीना कोट उर्जा वाली शहजादी सल्लल्लाहु जनाब सकीना को लेकर फर्श अज़ा तक आती है। और जब आप रोते हैं ना, तुम्हें हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना अपनी पुत्री से पूछती है, पुत्री अम्मा ये रोने वाली कौन है? ये तेरे बाबा कह रहा। अल्लाह अल्लाह मेरी शहजादी, ये तेरे मामा के अज़ादार है। सकीना काम के कहती है, पुत्री अम्मा अगर ये मामा के अज़ादार मामा के चाहने वाले करबला में होते, जब मेरा बाबा सुभान होता, मेरा भैया और मुनाफिकी से मारा जाता, हमारी चादरें नसीबी जाती, हमको चादर पहुंचाते। मेरा माबूद रहीम है, करीम है, गफूर है, सत्तार है, ग़ुयूब है, हम अकील फ़कीर आजिज़ मजबूर हैं, बेहक़ अलबैनी इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा।